الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں جناب مظہر قادری صاحب کا سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان ہے زبان ہتھیار بھی اور مرہم بھی. یعنی زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہتھیار کی طرح انسان پر حملہ بھی کرتی ہے, لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا سکتی ہے. اگر کوئی اس زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو یہ مرہم بھی ہے, یعنی کئی لوگوں کے لیے ہیلنگ اور کئی لوگوں کے لیے دوائی کا ذریعہ بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان دیتے, نکاح کے موقع پر یا کہیں پر بھی کوئی مجمع ہوتا, خطبہ جمعہ ہو, کہیں پر بھی یا عیدین کا موقع ہو, جہاں کہیں پر بھی پبلک جمع ہوتی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے. شروع میں سورہ نساء, سورہ آل عمران, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 70 اور 71 یہ آیت پڑھتے. اس آیت کی خوبی کیا ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کرو, صحیح بات کرو, غلط بات مت کرو, ٹیڑھی باتیں مت کرو, اسٹریٹ فارورڈ رہو. وقولوا قولا سدیدا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سچ بات کہیں گے تو نقصان ہو جائے گا. شادی میں جھوٹ بول کر اچھی جگہ پر شادی کرنے کی نیت رکھنا, ڈیلنگ میں جھوٹ کہہ کر بڑا پروفٹ کمانا, ہر جگہ پر معاملت داری میں ایک انسان جھوٹ بولنے کی عادت بنا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. لیکن قرآن مجید یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے وقولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تو تمہارے جتنے بھی کام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے. جھوٹ کہہ کے اگر آپ اختیار طور پہ ڈیل بھی کرتے, شادی کر بھی لیتے ہیں, شادی کے بعد پتا چلنے کے بعد پتا چلا کہ دلہا نے جو باتیں بتائی تھی جھوٹے تھے, دلہن نے جو باتیں بتائی تھی وہ جھوٹی تھی, بعد میں جا کر لڑائی ہوگی, رسا کشی ہوگی اور خاندان تباہ ہو جائے گا. اگر سچ کہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو ٹھیک ٹھیک کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے اس کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے. اور یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زبان کے بارے میں بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ کتنے ایسے پہلوان تھے, بڑے بڑے پہلوان, سورما, بڑے طاقتور جسم والے, لیکن آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. سبب یہ تھا کہ ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی, نتیجے میں ان کو بیماری آئی, یہاں تک کہ وہ مر چکے, اس کا اثر لیا انہوں نے, صدمہ لیا اور مر گئے. کئی ایسے پہلوان بھی ہیں. اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو فی الوقت زمین پر گھوم رہے ہیں, ان کو کسی کی زبان نے, ہمدردی والی زبان نے ان کے بیماری کو دور کر دیا. اس بیمار آدمی کو, وہ آدمی نے جب ہمدردی کی, کسی نے آ کر ہمدردی کی, ہمدردی والی زبان اختیار کی, تو نتیجے میں وہ بیمار اچھا ہو گیا. تو یہ ہے زبان کا اثر. اور کہا کہ میں نے یہ دیکھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جب قدم پسل جاتا ہے تو اسے خراشہ زخم آتا ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب انسان کی زبان پسل جاتی ہے تو لوگ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. یہ حقیقتیں ہیں, انشاءاللہ اور بھی باتیں ہم جانیں گے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں محمد شجاع الدین صاحب. جی کہاں سے؟ جگتیال سے. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال بتائیے. رشتہ داروں میں جو ہے ہم چھوٹے مسئلے پر بھی بڑے بڑے سے جواب دیتے تھے, کیا یہ ان کی زبان درست ہے کیا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے بھائی جان, لائن کٹ کٹ کر آ رہی ہے, بریک ہو رہی ہے آواز آپ کی. دوہرا دیجیے سوال. میں آپ کی آواز میرے کو کلیئر سنے آ رہی. جی ہاں دیکھیے, جو آج کل رشتہ داروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی بڑے بڑے جواب دے دیتے ہیں جی, کیا یہ درست ہے کیا؟ اچھا جی, بہتر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. جی اور ایک میری گزارش ہے جی, جو ہے نا آپ کا پروگرام بہت اچھا رہتا ہے جی, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, گھر میں سب لوگ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, ریگولر دیکھتے ہیں جی. تو ایسے اس کے کچھ سیڈیز وغیرہ کچھ بنا کر بازار میں لے کے آئے تو اسے اور بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی,
بہتر بھائی، آپ کا سجیشن سر آنکھوں پر، اس بات کو انتظامیہ نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی بات ہے اس پر عمل آوری ہوگی۔ دیگر کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ آئیے اس سوال کا جواب مدنی صاحب سے جانتے ہیں۔ مدنی صاحب بتائیے گا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر رشتہ داروں میں آپسی خلشیں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں لوگ، جس سے خاندان علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الَلَدُّ الخصام، الَلَدُّ الخصام، الَلَدُّ الخصیم، اور الَلَدُّ الخصام کہہ کر قرآن مجید میں پکارا گیا ہے، یعنی وہ آدمی جو جھگڑالو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے موقع نکالتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کرمنل ذہن، جس کو آپ کہتے ہیں لڑاکو یا زبان درازی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑالو اور جھگڑے کی کیفیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ ابن ماجہ کی صحیح الجامع صغیر اگر آپ پڑھیں گے، اس کا جلد نمبر 6 اور اس کا حدیث نمبر 161 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور معاذ بن جبل کے جو مشہور اور بڑی حدیث ہے، اس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو کئی اچھائیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور کئی برائیاں ہیں جس سے کہ آپ نے منع فرمایا، آخری میں کہا ان سب اچھائیوں کو تم جمع کرنا چاہتے ہو اور ان سب برائیوں کو اپنی لائف سے نکالنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مظہر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کے بھی گھر میں ہو جو چھوٹے بھائی بہن جو کچھ غلطی کر جاتے ہیں اور وہ آ کر بڑوں سے ذکر کرنے سے، چاہے سزا کے ڈر سے، بڑے بھائی بہن کو تو بتاتے ہیں لیکن ماں باپ کو نہیں بتاتے، لیکن بڑے بھائی بہن بھی یہ سوچ کر بڑوں کو نہیں بتاتے کہ ان کی سزا سے گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے یا پھر ماں باپ کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے، تو کیا یہ بڑے بھائی بہن کا یہ جھوٹ بولنا بڑوں سے کیا غلط ہے یا صحیح؟ اچھا جی جی، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں کبھی غصے میں ماں باپ سے کچھ غلط بات کہہ دیتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو اپنے آپ پہ صبر رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کچھ تجویز ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اچھی بات ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا یقیناً جواب دیا جائے گا۔ ناظرین بہت سارے سوالات کی توقع ہے، آپ کے کال یقیناً شروع ہو گئے ہیں آنا، اور آپ کے ایس ایم ایس کا بھی ہمیں انتظار ہے۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کیجیے گا اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنا، اور اسے روانہ کیجیے گا 56000606 پر۔ ناظرین ٹول فری نمبر، ایسا نمبر جو بنا کسی پیسہ خرچ کیے کہ آپ کی بات کو ہم تک پہنچا سکتا ہے، نمبر ہے 180034544026۔ جو حضرات BSNL سروس نہ رکھتے ہوں یا موبائل سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں یا کسی دیگر سروس سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، برائے کرم STD نمبر ڈائل فرمائیں، STD نمبر 08415305010۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، پروگرام آپ اور ہم ہے، اور آج کا عنوان ہے زبان مرہم بھی ہتھیار بھی۔ ناظرین اس سے متعلق سوالات آپ کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کون لائن پر موجود ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون ہے، کہاں سے؟ میں پروانی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں سر۔ مہاراشٹر سے، اپنا نام بتائیے۔ شیخ مسعود۔ مسعود صاحب، جی جی سوال بتائیے۔ جی، جو غصے کے مزاج کے بچے ہوتے ہیں جی، ان کے زبان پر کیسے لگام دیا جائے؟ جی ہلو، جی 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 ان کی زبان پر کیسے لگام دیا جائے؟ بہتر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ صاحب جی، آپ نے جو ETV اردو کو 4 چاند لگائے ہیں، جی ہم جو ہے اس کے شکر گزار ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں ہر موضوع میں جو ہے پروگرام لے کر آپ نے جو ہے سماج میں جو بہت بڑا کام کیا ہے، اس کے ہم جو ہے تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مشکور، ہم بھی آپ کے مشکور ممنون ہیں کہ آپ جیسے محبان ناظرین ہماری ہمت افزائی فرماتے ہیں۔ اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے جناب رامو جی راؤ صاحب کو اور دیگر عاملہ ارکان جو ہے یہاں پر، ارکان عاملہ، ان سب کو جو بیہائنڈ دا اسکرین آپ تک یہ پروگرام پہنچاتے ہیں۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، آپ نے ہماری مداح کی ہے۔ دیگر کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، اپنا نام اور مقام بتائیے۔ جی، میرا نام محمد انصار ہے۔ محمد انصار صاحب، کہاں سے؟ براگر سے۔ جی، براگر بڑا ویسٹ بنگال میں پڑتا ہے۔ اچھا جی، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال بتائیے۔ ہاں ہیلو، جی جی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ
غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے چلتے ہیں بریک پر. جانے سے پہلے جو سوالات ہمارے ساتھ موجود تھے, بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ کسی طرح کے بچوں کی کوئی غلطیاں ہو یا بڑوں کی غلطیاں ہوں تو ماں باپ کو بتانے سے پرہیز کرتے ہیں وہ لوگ, اس خوف سے کہ ان پر کسی طرح کا منفی اثر ہوگا یا سزا دی جائے گی. اس طرح کی بات انہوں نے پوچھی تھی. اور جب غصے میں یا بچے ماں باپ سے بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں تو ایسے وقت میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. اور ابھی جو سوال آیا ہے اس کا بھی جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. پہلا سوال جو بہن نے پوچھا ہے, جو سوال ہم نے سمجھا ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹے بھائی غلطی کرتے ہیں, بڑوں کو تو بتاتے ہیں بھائیوں کو, لیکن ماں باپ تک وہ بات نہیں لے جانے کے لیے کہتے ہیں. تو ایسے اوپر کیا ہم ماں باپ تک اگر لے کر جاتے ہیں ماں باپ تک تو فتنہ ہونے کے چانسز ہے اور بڑی بات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور اگر ہم چھوٹے بھائی کی اصلاح کر دیتے ہیں تو ایسے اوپر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو اونچا لے جاتے ہیں اور صرف فتنہ ہوتا ہے, صرف نقصان ہوتا ہے, تو ظاہر بات اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے میرا بھائی اب سدھر جائے گا, الحمدللہ کافی ہے. عیبوں کو چھپانا چاہیے اور بات کو ختم کر دینا چاہیے, اچھے سے اچھے طریقے سے جلد سے جلد اصلاح کی طرف آ جانا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ چھپانے سے چھوٹے بھائی کو اور چہ ملے گی, نتیجے میں وہ اور بڑھ جائے گا برائی میں, تو ایسے وقت پر نصیحت کرنے کے بعد جب مسئلہ طے نہ ہو تو ایسے وقت پر آپ بڑے ہائر اتھارٹی تک بات لے جا سکتے ہیں, اوپر تک لے جا سکتے ہیں, تاکہ مقصد بہرحال یہ ہونا چاہیے کہ فتنہ ختم ہو, منکرات ختم ہو جائے. تو ایسے وقت پر بعض اوقات اگر اچھائی کو قائم کرنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے, ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تب بھی جائز ہے, وہ بھی جائز. صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2011 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چغل خوری, یعنی باقاعدہ ورڈ ہے نمام. اگر آپ جا کر لگائی بجائی جو کرتے ہیں, اکثر لوگ اس کو فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی لگائی بجائی کا کام, چغل خوری کا کام لوگوں کو ملانے کے لیے کرتا ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اور اگر جھوٹ کا بھی استعمال کرنا پڑے دو دوست کو آپس میں ملانے کے لیے, شوہر اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے, بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے, یا دشمن سے جنگ جیتنے کے لیے, ان مقامات پر جھوٹ کا استعمال بھی جائز ہے. اور کہا دوسرا سوال کہ بعض اوقات ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے کوئی بات کہہ دیتے ہیں, تو ایسے وقت پر ہم کو صبر نہیں ہو پاتا ہے, تو ہمارے لیے کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پرسنل جو ذاتی باتیں ہوتی ہیں تو اپنے ماں باپ کو آپ اف تک نہیں کہنا چاہیے, یعنی کہ اپنے بڑوں ماں باپ کا آپ احترام کریں گے. لیکن جب مسئلہ دین کا آ جاتا ہے, حق بات کا آ جاتا ہے, تو اچھے طریقے سے آپ اپنے ماں باپ اگر کوئی شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں, بدعت کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یا غلط راستے پر اگر لے کر جا رہے ہیں, تو ایسے پر بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے کہے ہوئے باتوں کو ہرگز نہ مانے, لیکن سلوک اچھا رکھے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31-31 کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو تم ان کی اطاعت مت کرو, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلی آ جائے, تو یہ ذہن رکھنا چاہیے. اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے, جیسا کہ دوسرے بھائی نے سوال کیا, بچے بہت غصے والے ہوتے ہیں, تو ایسے وقت ان کی زبان کو ہم کیسے قابو میں رکھیں؟ آپ ان کو قرآن مجید کی آیتیں سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا سنائی ہے. سورہ حمزہ پڑھ کر سنائیے, آپ سورہ نمبر 104 آپ ان کو پڑھ کر سنائیے. سورہ حجرات نمبر 49 کی آیت نمبر 11 ان کو پڑھ کر سنائیے. آیتوں سے وہ اثر ہوگا جو آپ کے باتوں اور آپ کی زبان سے نہیں ہو سکتا. انسان کو چاہیے کہ اپنی باتوں کے بجائے قرآن مجید کی آیتیں کھول کھول کر اپنے بچوں کو پڑھائے, اس کا ترجمہ پڑھائے. اللہ کے کلام میں وہ معجزہ اور وہ میراکل ہے جو ہم انسانوں کے باتوں میں نہیں ہے. ہم عام طور پہ سائنسدانوں کے, بڑے بڑے فلاسفر کے باتیں کوٹ کر کے فخر کرتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بیان کی ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں. انشاءاللہ غصے کو کنٹرول رکھنے میں ان کو مدد ملے گی. جہنم کا عذاب بتائیے, لوگوں کو تکلیف دینے سے کیا کیا خبر میں عذاب ہونے والا انشاءاللہ ہم بتائیں گے, وہ اپنے بچوں کو بتائیے. انشاءاللہ بچوں کے اندر اصلاح ہوگی, تربیت ہوگی. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کشمیر سے بول رہا ہوں, محمد شفیع ہوں سر. کشمیر سے محمد شفیع شاہ. محمد صوفی شاہ صاحب. جی محمد شفیع جی. تو میاں ہمارے شادی کو ہو گئے 2 سال, اور ہم نے زبان درازی کی وجہ سے ہر 2 مہینے 1.5 مہینے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے. جی اس کا علاج بتا دیجیے. میاں بیوی میں جی. اچھا جی. جھگڑے ہونے کے بعد پھر ہم ویسے ہو جاتے جیسے شادی کے دن ہوتے ہیں. بس ایسا بہت اچھی بات ہے, اور کیا چاہیے. اور آج ہمارے بچے کا بھی جنم دن ہے, اس کے لیے مولوی صاحب سے کہیں کہ دعا کریں ان کے لیے. جی 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 بہتر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا کشمیر سے. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی محترم. ہیلو کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے. خالد بن میں بات کر رہا ہوں, حیدرآباد یعقوب سے. جی سوال بتائیے. جی سوال یہ ہے کہ بچے جو بڑوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جو غیر موجب ہوتی ہے, یعنی بچے بڑوں کی بات نہیں مانتے ہیں, ان کو مشورہ جو دیتے ہیں اس کی بات کر دیتے ہیں. جی تو اس کے بارے میں کیا رہے ہیں؟ مجھے حساب سے جانا چاہوں. بہتر صاحب بہتر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا.
مدنی صاحب 2-4 سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بچے جب جیسے ابھی سوال یہ آیا, اس سے پہلے بھی پربھنی سے مسعود صاحب نے بھی کال کیا, بچے جب بات نہیں مانتے ہیں اور غصے کے مزاج میں برزبانی کرتے ہیں تو ان کی زبان پر کیسے لگام کسی جائے, کس طرح سے یہ ممکن ہے, بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے ہمارے پاس سوالات آئے ہیں. تو ایک سوال تو یہ تھا کہ بچوں کو ہم کیسے قابو میں رکھیں. تو آپ سب سے پہلے تو بچوں کو بتائیں کہ اس غصے کی وجہ سے, یا بچہ جب گرم مزاج کا ہوتا ہے تو اس سے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. ایک تو انسان کے ہیلتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے, اور دوسرا ہے کہ غصہ ہونے کے بعد لوگوں کی ماریں بھی کھانی پڑتی ہے. ایک آدمی جا کر ایسے ایسے کام کر جاتا ہے, نتیجے میں کئی لوگ تو صرف اپنے غصے کی بنیاد پر, اچھی صلاحیت ہے, اچھے ان کے پاس ہنر ہے, سب ہے, لیکن آج وہ جیلوں میں پڑے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ غصے میں آ کر انہوں نے کچھ ایسا کام کیا, نتیجے میں قانون کی زد میں آ گئے, یا پھر لوگوں کی نظر سے گر گئے, یا اپنے ماں باپ کی نظر سے گر گئے. تو ایسا غصہ پالنا اچھی چیز نہیں ہے. یہ غصہ ازدے کی طرح ہے, جس نے مارا تو اپنے دشمن کو مارا. اگر کوئی آدمی اگر واقع مارنا ہے تو نفس امارہ کو مارے. اندر کے اس غصے کو اور اس زبان کو جو انسان کو خود تباہ کر دیتی ہے, ان سب پر نظر رکھنی چاہیے. تو بچے کے لیے آپ چھوٹا, اگر بچہ بالکل چھوٹا ہو, سمجھ نہیں پا رہا ہو, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 پانی میں دم کر کے اس کو پلائیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر اس کی آخری 2 آیت ہے 285 286, یہ پانی میں دم کر کے پلائیے. پھر بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی غصہ ایک سبب ہوتا ہے, شیطان ورغلاتا ہے بعض اوقات. تو ایسے وقت انسان شیطانوں کی باتوں میں آ کر بہت زیادہ حرکتیں اور شیطانی حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو ایسے وقت پر, یا بعض اوقات جادو کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے, کبھی نظر بد کی بنیاد پر ہوتا ہے, کبھی انسان کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں. تو یہ سب کے لیے یہ آیتیں کافی مفید ہوتی ہے. خل کے سورے بھی اس میں ایڈ کر لیجئے. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ شوہر بیوی جھگڑ لیتے ہیں, پھر بعد میں آپس میں مل جاتے ہیں. تو جھگڑنے سے پہلے ہی سوچ لیں کہ جھگڑے آخر ہوتے کیوں ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑا صبر اس کا کم ہو جاتا ہے, یا معاف کرنے کی صلاحیت اس پہ ورک آؤٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ معافی سے کام لے, تھوڑا صبر سے کام لے. بہترین حدیث سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر صبر اور معافی کا جذبہ پیدا ہو. ابو داؤد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 248, بہت آسان حوالہ ہے, یعنی 248, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا زعیم بربض الجنہ, میں انتظار کر رہا ہوں اس شخص کا جنت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت کے 3 مرحلے ہیں, ایک شروع کا مرحلہ ہے, ایک درمیان کا مرحلہ ہے, اور سب سے اعلیٰ ٹاپ کا مرحلہ ہے. کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے شروع کی کیاریوں میں جو حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑنا چھوڑ دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. حالانکہ اس کو حق ہے, اگر چاہے تو لڑ سکتا ہے, پھر بھی کہتا ہے چلو میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. پھر کہا وَأَنَا زَعِيمٌ بِوَسْطِ الْجَنَّةِ, میں جنت کے درمیان اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے, مذاق کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو, جھوٹ بولنے کی عادت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. میں جنت کی درمیانی کیاریوں میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں جنت کے اونچے باغات میں اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. اگر یہ حدیث شریف سے اگر آپ انسپائر ہو جائے, اگر آپ متاثر ہو جائے, آپ کی کائنات بدل جائے گی. زبان میٹھی تو جگ میٹھا انشاءاللہ. مدنی صاحب ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو ہلو جی محترمہ, تھوڑا کلیئر اور لاؤڈ فرمائیے گا. ہاں جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بچوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. بھائی کو ایک شادی کرے تھے ہم, جی تو ان کو دلہن کے جب سایہ ہو گیا, یہ اب مل کے نہیں رہتے, ان کے بارے میں آپ کی آواز تھوڑا کلیئر, تھوڑا تیز بولیے, زور سے بولیے. ہاں جی, ان کے دونوں کا نام بتاتی ہوں. شیخ تاج الدین, جی جی شیخ زرینا, جی ان کو سایہ ہوا تھا, اس کے بارے میں بتا کرنا معلوم کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے آپ کا سوال کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسرا سوال ٹاپک تو یہ نہیں ہے, میں دوسرا ٹاپک کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. مجھے لائن نہیں ملتا ہے, لکی سے مل گیا, اس لیے پوچھ رہی ہوں. اچھا جی ہلو ہلو جی ہاں, بھائی اور بھائی کا نام ہے تاج الدین. بہتر بہتر صاحب بہتر. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. محترم کون اور عبد الرؤف پونا سے بول رہا ہوں. عبد الرؤف صاحب پونا سے. ہاں جی جی سوال بتائیے. جی الحمدللہ اللہ کا ہاں, تو میرا جو ایسا سوال ہے, جی کیا میرے رشتے داروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بدعت کے کام کرتے ہیں اور کوئی ایسے لوگ وغیرہ کے ہیں, تو کیا میں ان کو تو ہمیشہ پیار محبت سے سمجھاتے آ رہا ہوں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ ابھی ایسے کچھ پروگرام ہوتا ہے تو میں ان کو تیرے انداز سے سمجھا سکتا ہوں کیا, کوئی الگ انداز سے؟ جی آج کے عنوان سے متعلق کوئی سوال پوچھے گا. ہاں تو میں اگر کچھ الگ انداز سے اگر ان کو سمجھا سکوں تو سمجھا سکتا ہوں کیا؟ سوال واضح نہیں ہے آپ کا, تھوڑا سا کلیئر اور لاؤڈ فرمائیے.
हेलो मैं अपने रिश्तेदारों को जी हमेशा से समझाते आता हूँ अच्छी जबान में, अखलाक के साथ, कुरान और हदीस की बात बताकर भी, फिर भी अगर वो लोग नहीं मानते तो मैं उनको कुछ टेढ़े अंदाज से बोल सकता हूँ क्या? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छी बात, टेढ़े अंदाज में समझाना। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, आपके सवाल मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है, यकीनन सवालात आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं जब भी वो हमसे मुखातिब हों बराए करम अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दें और क्लियर और लाउड जोरदार आवाज में हम तक अपना सवाल पहुंचाएं। न सिर्फ वो सवाल हम तक पहुंच रहा है बल्कि 52 ममालिक में ये आवाज जा रही है आपकी, तो थोड़ा सा क्लियरली आप बताएं ताकि सुनने वालों को भी मालूम हो और कहने वालों को भी मालूम हो। नाज़रीन, बहरहाल वक्त हो चला है मुख्तसर से ब्रेक का, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है ज़ुबान हथियार भी मरहम भी। देखते हैं इस उन्वान पर सवाल करने वाले कौन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, डॉक्टर तहीर असद कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। आपके मिजाज कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान है, बखैर हैं, आप तक हमारी रसाई हो गई है। बताइए, सवाल बताइए। बहुत दिलचस्प है जी, आज का मौजू, बहुत दिलचस्प है। हाँ ओ, जी जी बताइए, सवाल बताइए। हाँ, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी इरशाद। बनोगे खुसरोए अकलीम दिले शीरी जुबां होकर, सुभान अल्लाह। बनोगे खुसरोए अकलीम दिले शीरी जुबां होकर, जी जहांगीरी करेगी ये अदा नूर जहां होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जी सवाल बताइए। कि जुबान कलम और तलवार, जी। इसमें ज्यादा कुव्वत है, और हम लोग जो ये कहते हैं कि जुबान खल्क को नक्कार खुदा समझो, जी पर कुछ रोशनी डालें। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। सगीर असद साहब कलकत्ता से, दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं सलाउद्दीन खुर्शीद बोल रहा हूँ। खुर्शीद साहब कहाँ से? हेलो, अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, बंद कर हाँ सर, दीजिए। मैंने बंद कर दिया सर। जी बताइए, सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में कोई गुस्ताखी करता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी उसके लिए कोई अगर अपशब्द दिया जाए तो नहीं है? नहीं, वाज़ेह नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए क्या कह रहे हैं आप? अगर किसी ने गुस्ताखी कर दिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में, जी, तो उसको अगर कोई अपशब्द कहा जाए, उसको शब्द कहा जाए, कोई गलत इस्तेमाल वर्ड किया जाए उसे, अच्छा गलत इस्तेमाल करे अल्फाज का, उसके लिए बेहतर बेहतर साहब, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बल्कि साहब, ब्रेक से पहले भी बहुत सारे सवाल हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों को, बहन ने कहा कि बच्चों को अरबी तालीम वगैरह भी दिलाती हैं, लेकिन बच्चे नाफरमानी वगैरह करते हैं, तो इसके लिए वो क्या करें। और भाई बहन की शादी या भाई की शादी हुई भावज वगैरह से उनके, तो साया वगैरह हो गया, इस तरह की बातें कह रही थी। वाज़ेह नहीं था सवाल, बताइएगा उसके लिए क्या है। और रिश्तेदारों में अच्छी जुबान में अगर इस्तेमाल, अच्छी जुबान में कोई अच्छी बात समझाई जाए जब तो नहीं समझते हैं, तो क्या उन्हें समझाने के लिए टेढ़े अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या टेढ़ा रवैया भी अख्तियार किया जा सकता है, क्या बताएं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने सवाल किया है कि बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, दीनी तालीम देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे नाफरमानी करते हैं और बदजबानी करते हैं और जबान को सही इस्तेमाल नहीं करते। तो बहन, मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूंगा कि यकीनन बहुत सारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा आगे बढ़े, लेकिन घर का माहौल उसके खिलाफ में लेकर जाते हैं। बहुत सारे घरों के अंदर वाहियात, गाने, फिल्में, नाच गाने, यानी माहौल को आपने अगर घर में खराब बनाया है, या बच्चों की सोहबत अगर खराब है, या जहां आप रह रहे हैं वहां के पड़ोसी आपको साथ नहीं दे रहे, वहां का माहौल बराबर नहीं है, तो ऐसे वक्त पर आप कीकर के दरख्त से सेब को आप उम्मीद में मत लगाइए। तो इसलिए माहौल भी होना जरूरी है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जुमा के वक्त पर अगर कोई शख्स कहीं पर बैठा हो और नींद आ रही हो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि अपनी जगह बदल दे। उलमा किराम ने इससे एक नुक्ता निकाला है, पॉइंट, वो ये है कि माहौल का असर पड़ता है। तो इस वजह से आप देखिए कि हो सकता है कि माहौल में जो बच्चा आपका मिल उठ रहा है, बैठ रहा है, उस पर आप नजर रखिए। और इसी तरीके से खुद माँ बाप की इस्लाह भी होनी चाहिए बच्चों की इस्लाह के लिए। बच्चे माँ बाप के आईना होते हैं और बच्चा घर का नुमाइंदा होता है, इसीलिए चाहिए कि माँ बाप को भी, खुद को भी अच्छा, जैसे माँ बाप कहते हैं हम तो अच्छे नहीं बने, अपने अच्छे बच्चों को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खुद को भी अच्छा बनाना चाहिए, अपने बच्चों को भी अच्छा बनाना चाहिए। उसके बाद कहा कि साया हो गया है, यानी मतलब शायद ये कि नजरें बद लग गई है या जादू का असर हो गया है। तो इससे पहले मैंने जैसा बताया, सूरह बकरा पूरा पढ़ें बैठकर, और उसके बाद पानी में दम करके उसको पिलाएं। सूरह बकरा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे दुनिया के जादूगर मिलकर इस सूरह का मुकाबला नहीं कर सकते। यकीन के साथ पढ़िए, इंशाल्लाह ये सूरह खुद काफी हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद तीसरा सवाल जो भाई ने किया है कि अगर कोई समझ नहीं रहा हो, समझाने के बाद क्या मैं टेढ़ा रास्ता इख्तियार कर सकता हूं?
सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती, जब तुम लोगों को बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ तो हिकमत के साथ बुलाओ। हिकमत का मतलब बारीक या नरम आवाज, ये मतलब नहीं, यानी मतलब ये है कि जिस बात को जब जैसे कहना हो वैसे कहो, यानी उसकी अकल को अपील करे बात। वल मौइज़तिल हसना, दिलों को नरम कर देने वाले अंदाज में उसको समझाइए। बशीरो व नदीरा, यानी आप उसको खुशखबरी भी सुनाइए जन्नत की, साथ में जहन्नम के आग से भी डराइए। वह जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, जिदाल का बहस व मुबाहसे का अगर मौका आ जाता है कहा तब भी बिल्लती हिय अहसन, अच्छे से अच्छा तरीका इख्तियार करना चाहिए, यानी कि गाली गलोच, टेढ़ा रास्ता का मतलब गाली गलोच, टेढ़ा रास्ता आप इख्तियार नहीं कर सकते। फिरऔन को समझाने के लिए जब कहा जा रहा है तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, जरा नरमी से बात करो, हो सकता है कि वो सुधर जाए। जबकि वो तो शिर्क नासिब कर रहा था, बल्कि शिर्क फैला रहा था, बल्कि कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। तो बाद औक़ात लोग गलत फहमी में आकर आप समझते हैं कि वो शिर्क है, सामने वाला समझता है कि वो शिर्क नहीं है, नतीजे में हड्डर भी पैदा होती है। तो जब सामने वाला बहुत ज्यादा गलत फहमी में हो तो आपको चाहिए कि यहाँ पर हड्डर ना करे, ऐसे वक्त पर आप थोड़ा और ज्यादा सब्र का मामला करें और अच्छे तरीके से समझाएं। सामने वाले को महसूस हो कि आप उसे इस्लाह के बहाने गिरा नहीं रहे हैं, बल्कि सामने वाले को महसूस हो कि बेचारा मेरी इस्लाह के लिए तड़प रहा है, ये उसको क्लियर मैसेज दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द सुधर जाएगा। उम्मीद है आपका जब मुकम्मल हो। मदनी साहब, दीगर सवाल था, सवाल टॉपिक से रिलेटेड डॉक्टर सगीर असद साहब ने कलकत्ता से किया था कि ज़बान, कलम और तलवार, ये तीनों चीजों में कौन सी चीज ज्यादा ताकतवर है, ये पूछा है उन्होंने। और अभी जो सवाल आपने किया है और शेर भी आपने सुनाया है, तो मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। जैसा कि शायर कहता है, हर गया है कि मीर अवध मुर्गो माँ आयत, यानी जहां कहीं क्यारियां होती हैं, हरियाली होती है, तो वहां पर परिंदे भी आ जाते हैं, लेकिन जहां पर काटियां होती हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि परिंदे आकर, अगर जहां पर क्यारियां होती है, पानी होता है, सरसब्ज़ और शादा भी होती है, तो परिंदे भी आना शुरू हो जाते हैं। इंसान के पास अच्छे अखलाक हो तो लोग उसके पास आना शुरू हो जाते हैं, जब इंसान के अखलाक बुरे हो जाते हैं तो लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और एक शायर कहता है, और एक शायर ने यह बात कही है, खालिक को नापसंद है सख्ती जबान में, खालिक को नापसंद है सख्ती जबान में, रखी नहीं है इसलिए हड्डी जबान में। यानी कि शायर ये कहना चाह रहा है इंसानों से हुस्न नजर रखते हुए कि ये जबान में जो हड्डी नहीं है इसका फायदा ये है कि लोगों को फायदा होगा, लेकिन आज के इंसान ने इसका उल्टा मतलब निकाला है। खालिक ने जबान में हड्डी इसलिए नहीं रखी ताकि मैं फुल बातें करूं, बहुत ज्यादा बातें करूं, लोगों को तकलीफ पहुंचाऊं और अपना फजूल में अपना टाइम बर्बाद करूं। ये लोगों ने इस जबान के हड्डी ना होने का गलत मतलब निकाला। हमको चाहिए कि इस जबान को सही इस्तेमाल करें। लोग ये कहते हैं कि जबान फिसल गई हड्डी नहीं थी, गलत कहते हैं, लेकिन फिर ये बात कहते हैं कि जबान फिसल गई हड्डी नहीं है। नाज़रीन, आइए कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं चौधरी बोल रहा हूँ कलकत्ता से। चौधरी जी? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी सफीउल इस्लाम जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? आपका प्रोग्राम तो हम लोग हर रोज देखते हैं, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता है कुछ सवाल पूछने के लिए। लाइन मिलते मिलते खत्म हो जाता है टाइम। क्या बात है जी। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि शख्स की मिजाज से अगर किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सोचते और आल फाल बकते हैं तो इसको किस नजरिए से दिखा जाएगा अपने इस्लाम में, और क्या इसका तरीका है, मतलब कुछ बेहतर तरीका है जो इसको क्या जाता है? बेहतर है चौधरी साहब। आपके बच्चे की आवाज आ रही है मासूम, कैसा है? जी रायहान। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। नाज़रीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस यकीन के साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है ज़ुबान हथियार भी मरहम भी। यकीनन इससे मुताल्लिक सवालात आ रहे हैं, देखते हैं कॉलर कौन लाइन पर मौजूद है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल ये है जी, मेरे रिश्तेदार कुछ लोग अपने ही बच्चों को गलत नामों से पुकारते हैं। बच्चों को गलत नाम से पुकारते हैं? जैसे काले मोटे। जी जी। हमें इलाज समझाने पर भी उन लोगों का वही हाल है जी। क्या मैं अपने रिश्तेदारों से सख्ती से पेश आ सकती हूँ? अच्छा जी, अपना नाम और मकाम बताइए। इरशाद फातिमा। इरशाद फातिमा, कहाँ से बोल रही हैं आप? चंद्रायन गुट्टा। चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जी हाँ जी, जरूर आप सख्ती से पेश आएंगे या नहीं आएंगे इसका जवाब हम जरूर देंगे मदनी साहब को, लेकिन आप खुदारा इत्मीनान रखिएगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अजमत अली बोल रहा हूँ उड़ीसा से। अजमत अली साहब, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए। जी, कम कर दिया। ये मेरा सवाल है कि हम कभी अपने माँ बाप को मतलब गुस्से से या कोई गलत बात कह देते हैं तो उन्हें बहुत खराब लगता है, तो फिर हम उसे दोबारा कैसे समझाएं, मतलब माँ बाप को? जी हाँ। अच्छा जी,
بھائی جان ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں جب بھی آپ مخاطب ہوں. برائے کرم ہماری بات کا کوئی وزن رکھ لیا کیجیے گا, ورنہ پھر ہم یہی بات کہتے رہیں گے تو پھر پروگرام آگے نہیں چل پائے گا. جی ہاں بالکل بالکل. شکریہ بہت بہت. مدنی صاحب بتائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی اگر کرتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف میں, اگینسٹ میں سخت سست الفاظ استعمال کرنا کہاں تک درست ہے؟ اور بات رہ گئی ہے کہ زبان, قلم اور تلوار میں کون سا, کس چیز میں زیادہ دم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک فلسفیانہ سوال کہ زبان اور قلم اور اسی تلوار ان سب میں زیادہ طاقت کس چیز میں زیادہ ہے؟ ویسے زبان سے آدمی جو بولتا ہے, جو آدمی سوچتا ہے, یا تو زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے یا تو قلم سے. تو ایک معنی میں قلم اور زبان ایک ہی باتیں ہوئی. البتہ تلوار, عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ, اس کا زخم زیادہ ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے جیسا کہ عربی کا شاعر بھی کہتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ مندمل ہو سکتا ہے, کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے یا قلم سے آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے, اور زمانہ گزرنے کے بعد بھی بڑی آسانی سے وہ نکل نہیں پاتا. اللہ کہ اگر آپ معافی مانگ لیں اور اسے معذرت خواہی کریں تو ممکن ہے کہ اس کے دماغ سے وہ چیز نکل جائے. تو اس کا مطلب نکلا کہ زبان اور قلم کا گھاؤ تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ایسے وقت پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی آپ نے گزاری, آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی آپ نے زندگی گزاری, 13 سال آپ کے مکے میں گزرے, وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہوتی تھی. آپ نے وہاں پر یہ رویہ اپنایا جب طاقت نہ ہو, آپ کے پاس اگر جیسے کہتے ہیں کہ کوئی اتھارٹی نہ ہو, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس کا بس نہیں چلتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کے بس میں وہ بات ہوتی ہے. دو الگ الگ قسم کے ماحول آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں. مثال طور پہ اگر ہمارا بچہ, گھر کے خاندان کا کوئی فرد جو چھوٹا ہو, آپ سے ڈرتا ہو, وہ اگر انجانے میں یا جان بوجھ کر گستاخی کرتا ہے تو جہاں جہاں تک آپ قانون کے دائرے میں رہ کر اس سے سختی کر سکتے ہیں آپ کریں گے, کیونکہ آپ کے بس میں معاملہ ہے. اگر آپ یہاں پر سختی نہیں کرتے تو ڈر ہے کہ بچہ بہت آگے نکل جائے گا, اور آپ کی خاموشی, یعنی آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی یہاں پر آپ منکر کو طاقت سے نہیں ہٹا رہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی گناہ ملے گا. لیکن اگر بازار میں کسی ایسے ملک میں جہاں پر آپ کی اسلامی حکومت نہ ہو, جہاں پر آپ اقلیت میں ہو, ایسی جگہ پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو آپ کے لیے اپرچونٹی, ایسے موقع پر آپ دعوت کا کام شروع کر دیجیے اس کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ڈنمارک میں کوئی گستاخی کرتا ہے, نیدرلینڈ میں کوئی گستاخی کرتا ہے, فرانس میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے, یا سلیبس میں یا پرچے میں کوئی گستاخی والا سوال کرتا ہے, تو ایسے وقت پر آپ قانون کے دائرے میں رہ کر جو ایجوکیشنل علمی طریقے سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں, جس کے اندر وائلنس نہ ہو, فساد نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر آپ جو احتجاج کر سکتے ہیں جو قانون آپ کو موقع دیتا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ بہترین موقع ہے, جیسے اخباروں میں آ جا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, تو ایسے وقت پر لوگ اخبار پڑھنا چاہتے ہیں, تو ایسے وقت پر آپ کیا کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آرٹیکل بھر دیجئے اخباروں میں, تو لوگ اس بہانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں گے. یعنی ایک بہترین اپرچونٹی ہے, کوئی پرابلم نہیں بلکہ اپرچونٹی ہے. لوگ ایسے وقت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں پڑھا دیجئے, اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو راستے آپ اختیار کر سکتے ہیں, ایسے آدمی کو آپ برابر ٹھکانے پر لگا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اور بھی سوالات کے جوابات باقی ہیں. ابھی ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد علم فرید آباد سے بول رہا ہوں. محترم, ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا. جی آپ بتائیے. جی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم بتا دیجئے, کبھی آپ لوگوں سے ٹیلی فون ملتا ہی نہیں. ہم تو ہفتوں سے پریشان ہیں, جب آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو ٹیلی فون کرتا ہوں, ملتا ہی نہیں. یہ ہمارا ٹائم 2 سال سے یہی چل رہا ہے, 12 بجے سے 1 بجے. جی جب آپ جواب دیتے ہیں تب ٹیلی فون کریں یا بریک میں ٹیلی فون کریں, کب کریں؟ 12 سے 1 کے درمیان آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, ہر اتوار کو یہی وقت ہے ہماری بات کرنے کا. جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسی ہی بات ہو سکتی ہے. جمعہ کو ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. کب بات کریں؟ ہر اتوار دوپہر 12 سے 1 لائیو پروگرام ہوتا ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسے ہی بات کر سکتے ہیں آپ. ہم تو ہفتوں سے ملا رہے تھے, مل ہی نہیں رہا. سوال کر لیجیے. اب تو مل گیا ہے نا بھائی جان. جی تو آپ سوال بتائیے, وقت کو استعمال کیجئے, گمائیے مت. آپ کو اور مفتی صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہتے تھے. جی وعلیکم السلام. اور زبان پر قابو رکھنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. اچھا جی, بہتر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایک سوال ہے میرا. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میرا نام حنیف فاطمہ ہے, ابو دھابی سے. اچھا جی, ابو دھابی سے. جی جی بتائیے سوال. جی ہمارے بڑے بیٹے کو غصہ بہت ہے, اس کا غصہ کم کرنے کے لیے ایک دعا بتائیے.
बेहतर साहब, बेहतर। बड़े बेटे को गुस्सा हमारा है। छोटा बेटा है जी वो बहुत वीक है, जी। वो अच्छा रिजा खाए, उसके लिए भी एक दुआ बताइए। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, बहुत सारे सवाल हमारे पास जमा हो गए हैं। चौधरी सफीउल इस्लाम साहब ने कलकत्ता से कॉल किया था। शक्की मिजाज के लोग जो है अहल फहल बकते हैं, ऐसे वक्त पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको सुधारना चाहिए। दीगर सवालात यही थे कि इरशाद फातिमा और दीगर सवालात ये बच्चों को गलत नाम से पुकारते हैं, नाम सही पुकारने के लिए क्या वो अपने रिश्तेदारों के साथ सख्ती कर सकती हैं? मुख्तसर से जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सवालात हमारे पास आए हैं, एक पहला और तीसरा सवाल एक जैसा है। जैसा कि भाई ने कहा कि एक आदमी शक्की मिजाज का इसका अहल फैल बातें करना शुरू कर देता है, जबान की हिफाजत पर कुछ बताइए। इसके लिए सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 114 आप लोग खुद पढ़िए, यानी कि खुद कुरान में खोलना, उसको देखना भी फजीलत है, इबादत है। और आप जब खुद पढ़ेंगे तो एक मिराकल है, आप पर डायरेक्ट असर होगा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 114 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, भलाई यही है बातों में कि आदमी या तो मारूफ की बात करे, नेकी की बात करे, सदका और खैरात करे, लोगों के साथ इस्लाह का काम करे, फसाद का काम ना करे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें ये बेहतरीन बात मिलती है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर पूरे अहादीस ना होते, सिर्फ 5 हदीसें दुनिया में होती तो इंसान की हिदायत के लिए काफी होती। यानी कुरान मजीद के बाद जो हदीसें हैं बहुत हजारों की शक्ल में, अगर ये पूरी ना होती और सिर्फ 5 हदीसें ही दुनिया में रहती तो इंसान की हिदायत के लिए काफी थी। उन 5 हदीसों में से एक हदीस शरीफ है, इब्ने माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 1316, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी। इंसान का बेहतरीन इस्लाम ये है, बेहतरीन दीनदारी ये है कि आदमी ऐसी बातों में ना पड़े जिसकी वजह से, यानी जो लायानी बातें हैं, लगो बातें हैं, इसमें ना पड़ना सबसे बेहतरीन दीनदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि एक आदमी तवज्जो नहीं देता, लेकिन बात ऐसी कर जाता है कि वो बात उसे जहन्नम के निचले हिस्से में उसे फेंक देती है। और बाद वक़्त एक इंसान तवज्जो नहीं देता, जबान से अच्छी बात निकल जाती है, जन्नत के ऊंचे मकामात पर पहुंच जाता है। बहन ने कहा कि लोग मुझे मोटा, काला या किसी को भी कहते हैं, आड़े नाम रखते हैं। सूरह हुज़ुरात नंबर 49 के आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह, वला तनाबदू बिल अलक़ाब, आड़े नामों से मत पुकारो, जिससे कि लोग सामने वाले चिढ़ते हैं, ऐसे नामों से नहीं पुकारना चाहिए। और बहन ने कहा कि क्या मैं अब गुस्से में आ सकती हूँ क्या? बहन, अल्लाह ताला ने आपको अजर कमाने का, सवाब कमाने का मौका दिया है। लोग बुराई कर रहे हैं, आप इस्लाह करके सवाब कमाइए। जब तक वो लोग बुराई पर हैं, आप इस्लाह करके सवाब कमाइए। अगर आप गुस्से में आ जाएंगे, नतीजे में आप ताल्लुकात तोड़ लेंगे, तो आपकी डीलिंग खत्म हो जाएगी और आपको सवाब नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपना काम जारी रखें। सामने वाला बुराई पर है तो आप हक पर डट के रहिए, हक वाली बात पर आप डटे रहे। गुस्से में आने के बजाय, डील खत्म करने के बजाय अजर वाली डील को चलने दीजिए। मदनी साहब, 3 सवालात थे, वक्त बहुत कम है। तीनों सवालात में दुआ की दरखास्त की गई है। गुस्से पे, जबान पे काबू पाने के लिए क्या दुआ की जाए, मुख्तसर बता दें। गुस्सा जो जरिया बनता है, उसकी एक वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि शैतान की तरफ से होता है, और इसी तरह इंसान में बाद औक़ात दाखिली कैफियत की बुनियाद पर भी होता है। इन सब के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ना चाहिए। अगर एक इंसान खड़ा हुआ है तो उसको चाहिए कि बैठ जाए, और अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद में किताबुल आदाब में आपको सारी अहादीस मिल जाएंगी, कहा कि वजू कर लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए। आदमी को चाहिए कि जब गुस्से में आता है तो उसकी जो कैफियत बदल जाती है, नाक खुल जाती है। तो ये सब चीजों को, नतीजे को ख्याल रखना चाहिए, नतीजे में इंसान अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया मदनी साहब, जज़ाकल्लाह खैर।